شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان مبارک کا 13واں روزہ ہے، اور جو ہماری رمضان سیریز کا دوسرا سیشن تھا ہر پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اس کی تفسیر کے حوالہ سے، چونکہ آج 13واں روزہ ہے تو ہم 13ویں پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ 13ویں پارہ کی پہلی آیت کی تلاوت سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ جی، وما ابرئ نفسی، نہیں میں بیان کرتا یا کرتی اپنے نفس کی پاکیزگی۔ ان النفس لأمارة بالسوء، بے شک جو انسان کا نفس ہوتا ہے، لأمارة بالسوء، یہ برائی کی طرف دعوت دینے والا ہے، یہ برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے۔ لأمارة، یہ برائی کی طرف کھینچنے والا ہے انسان کو جو نفس ہوتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر وہ اس برائی سے بچ جاتا ہے جس پر اللہ رب العالمین اپنا رحم کر دے، اپنی رحمت جس کے اوپر نازل کر دے، وہ نفس کی برائی سے بچ جاتا ہے۔ یہ جو کلام ہو رہا ہے، یہ جو انسان یہ کلام کر رہا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ عزیز مصر کی بیوی کا ہے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی تھی، اور دعوت دینے کے بعد جب اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ برائی کا کام ہے، میں نے غلط کیا ہے، تو جب اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اپنے گناہ کی توبہ کرنی چاہیے، تو تب یہ اس کے الفاظ تھے۔ پہلی رائے یہ ہے، یہ کن کی رائے ہے؟ امام ماوردی، امام ابن تیمیہ اور امام ابن کثیر کی یہ رائے ہے۔ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا کلام ہے، تو پھر یہ کلام شروع ہو رہا ہے الآن حس الحق، یہ اس آیت سے لے کر یہاں تک کلام عزیز مصر کی بیوی کر رہی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ عزیز مصر کی بیوی کو جب یہ احساس ہوا، اس کو اپنے گناہ کا جب احساس ہوا، تو پھر جب اس نے توبہ کرنی چاہیے، تو یہ انسان مان لے کہ جب انسان کے اندر اس کی جو فطرت ہے وہ زندہ ہو، وہ نہ مرے، تو پھر جو انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ نے سچائی کو پیدا کیا ہے، وہ بھی نہیں مرتی۔ اور جب اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو پھر انسان اپنی فطرت کو مردہ نہیں پاتا، اپنی سچائی کو مردہ نہیں پاتا، اور جب ضمیر انسان کا زندہ ہو تو پھر انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ اپنی غلطی کو جلدی مان لیتا ہے، تو اگر غلطی کو جلدی مان لیا جائے تو پھر وہ غلطی نہیں رہتی۔ جیسا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد اس کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر دیتا ہے، کمن لا ذنب له، تو وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہ ایک رائے ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف مائل کرنے کے بعد اپنے جب گناہ کا اعتراف کیا، جب اس کے اندر فطرت جاگی، جب اس کے ضمیر نے اس کو آواز دی، تو پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی کو بیان نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بڑی پاک باز عورت ہوں، میری جیسی کوئی عورت نہیں ہے، مجھ جیسی کوئی نیک عورت نہیں ہے۔ ان النفس لأمارة بالسوء، بے شک جو انسان کا نفس ہوتا ہے یہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔
جیسے میرے نفس نے مجھ کو برائی کی دعوت دی، میرے نفس نے مجھے ابھارا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دوں، ان کا جب حسن دیکھا میرے نفس نے تو وہ کنٹرول میں نہ رہ سکا، وہ کنٹرول نہ پا سکا اپنے آپ پر، تو اس نے تب پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنی برائی کی نظر کو ڈالا اور ان کو برائی کی دعوت دی۔ الا من رحم ربی، بس وہی انسان اس برائی سے بچ سکتا ہے، اپنے نفس کی برائی سے صرف وہی انسان محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ اپنا رحم کر دے، جس پر اللہ اپنی رحمت کر دے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ نے اپنی رحمت کی۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ اپنا فضل نہ کرتے تو یوسف علیہ السلام بھی اپنے نفس کی میں قید ہو کر اس برائی میں ڈوبتے چلے جاتے، اس برائی کو وہ اختیار کر لیتے، لیکن اللہ نے ان پر رحم کیا، ان پر رحمت کی، تو انہوں نے وقالت ہیت لک، جب اس صورت نے کہا تو کہا قال معاذ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ مجھے محفوظ رکھے اس برائی سے۔ تو ایک رائے تو یہ تھی کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا کلام ہے، اور دوسری رائے یہ ہے مفسرین کی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کی عزیز مصر کی بیوی نے کہا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اس نے اعتراف کیا میں تو سچوں میں سے ہوں، مجھے برائی کی دعوت تو یوسف نے دی تھی، میں تو سچوں میں سے ہوں، میں نے کوئی بھی برائی کا کام نہیں کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کے پہلے ان کو یہ کہا کہ ان کو یہ کہنا چاہا عزیز مصر کو کہ وہ یہ جان لے کہ میں نے اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے اس کی عمارت میں خیانت نہیں کی، میں نے اس کی بیوی کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین برائی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ رب العالمین چالوں چلنے والوں سے برا چال چلنے والا ہے، اللہ رب العالمین مکاروں کا ساتھ نہیں دیتا۔ ان کی یہ رائے تھی کہ میں جیل سے نکلنے سے پہلے عزیز مصر کو اپنی صفائی بیان کر سکوں، وہ یہ جان سکے کہ میں نے اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ خیانت کاروں کی چالوں میں مدد نہیں کرتا، وہ جو چالیں چلتے ہیں وہ خیانت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مدد نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین ان کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ قید الخائنین، اللہ رب العالمین نے کبھی بھی کسی خیانت دار کی چال کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ تو میں اپنی صفائی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کے گھر کے اندر کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی خیانت نہیں کی۔ تو تب یہ الفاظ ان کے ہیں وما ابرئ نفسی، ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے برائی نہیں کی، لیکن پھر بھی وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنا حسن ظرف ہے کہ ایک نبی ہو کر بھی، کیونکہ اللہ کا ہر نبی عاجزی اختیار کرنے والا ہے، انکساری اختیار کرنے والا ہے، اللہ کا کوئی بھی نبی یہ نہیں کہتا کہ مجھ جیسا تو انسان ہی کوئی نہیں، مجھ جیسا تو نیک بندہ ہی اس کائنات میں موجود نہیں ہوا، میرے جیسا تو نیک و کار انسان کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کوئی بھی نبی ان الفاظوں کو نہیں کہتا۔ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وما ابرئ نفسی، نبی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی کو بیان نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے وہ برائی کی دعوت دینے والا ہے، وہ برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے، وہ برائی کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے۔ الا من رحم ربی، لیکن وہ انسان اپنے نفس کی برائی سے بچ سکتا ہے جس پر اپنا اللہ رحم کر دے اور اپنی رحمت کر دے۔ اللہ کا ہر نبی حسن ظرف رکھنے والا ہے، وہ ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا ہے، اس کے باوجود بھی کہ اللہ کا کوئی نبی بھی کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے کہ یہ حسن ظرف کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے گناہ تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی خیانت نہیں کی، میں نے آپ کے گھر کی عزت پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ تو مفسرین کہتے ہیں، ان مفسرین میں سے جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، ان میں یہ ہے کہ مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، قتادہ، حسن، ضحاک اور سدیکی، یہ مفسرین ہیں جو یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کلام کے اندر جو خدا
خدا ترسی ہے، جو نیک نفسی ہے، جو عالی ظرف ہے، جو عاجزی ہے، جو انکساری ہے، یہ الفاظ اس زبان سے کبھی بھی جاری نہیں ہو سکتے جو کہے ہئی تالک، کہ برائی کی دعوت دینے والی زبان سے کبھی بھی یہ الفاظ جاری نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا کلام ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا کلام ہے، اور یہ اس لیے ان کا کلام ہے کہ جو یہ الفاظ ہیں، جو عالی ظرف ہے، نیک نفسی ہے، یہ کبھی بھی وہ عورت نہیں کہہ سکتی جس کی زبان ہئی تالک کہنے والی ہو، جس کی زبان برائی کی دعوت دینے والی ہو، وہ زبان کبھی بھی یہ اتنے اچھی باتیں، اتنے عالی ظرف کی باتیں نہیں کہہ سکتی۔ اور آگے ان ربی غفور رحیم، بے شک رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جو انسان گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ہے، جو انسان گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس کو اللہ رب العالمین بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 1000 گناہ کر کر بھی ایک دفعہ اپنی زبان سے استغفر اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، بلکہ معاف کر کر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔